الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مال اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کا فضل بھی بنتا ہے، زحمت بھی بنتا ہے، فتنہ بھی بنتا ہے. مال اللہ کا فضل بھی بنتا ہے، فتنہ بھی بنتا ہے، زحمت بھی بنتا ہے. دو دھاری تلوار ہے، مال والا اسے کیسے استعمال کرتا ہے. اپنی ذات میں برا نہیں، اس کا استعمال اسے صحیح اور غلط کرتا ہے، اچھا اور برا بناتا ہے. جنہیں اللہ یہ دولت دے، استعمال ٹھیک ہو، اللہ کا فضل ہے. جنہیں اللہ مال دے، آخرت سے غافل کر دے، یہ مال ان کے لیے فتنہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. جب یہ فتنہ بنتا ہے تو بھائی بھائی کا دستے گریبان ہوتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کی وراثت پہ قابض ہوتا ہے، بیوی اور شوہر عدالت میں آمنے سامنے دشمن بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جب مال فتنہ بنتا ہے تو خاندان بکھر جاتے ہیں. سکے بھائی اس مال کی بنیاد پر نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. مال، اور کہاں اس مال میں یہ بھی تاثیر ہے کہ نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیتا ہے. سخی آدمی دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے. سخی آدمی دشمنوں کی نظروں کے اندر بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے، اور بخیل آدمی اولاد کی نظروں کے اندر بھی مبغوض بن جاتا ہے. بخیل آدمی اولاد کی نظروں کے اندر بھی مبغوض، ناپسندیدہ بن جاتا ہے. تو استعمال کیسا کر رہا ہے؟ یہ مال بھائیوں کے لیے نفرتوں کا دیوار بھی بن سکتا ہے. بھائی بھائی سے دستے گریبان ہے. دو بھائی عدالت میں سامنے کھڑے ہیں، معاملہ جاگیر کا ہے، معاملہ کاروبار کا ہے. بہن عدالت میں بھائی کو دکھ کے گریبان سے پکڑ کر کے سامنے کھڑی ہے، معاملہ وراثت کا ہے، بھائی وراثت نہیں دیتا. مال فتنہ بن چکا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے: مال میری امت کا فتنہ ہے. فتنہ. اور کہیں اللہ اسے کہتا ہے: وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. مال اللہ کا فضل ہے، جاؤ اسے تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل بھی ہے. چند لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا: یا رسول اللہ، یہ مالدار لوگوں کے تو مزے ہیں، یہاں بھی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کے مزے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال میں صدقات بہت ہیں، خیرات بہت ہے، زکوٰۃ بہت ہے،
مال کی بنیاد پر کی جانے والی نیکیاں بہت ہیں، یہ تو وہاں بھی ہم سے آگے ہوں گے. بہت ہی مزے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم مال کی بنیاد پر مال والوں کی نیکیوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. انہوں نے یہ عمل شروع کیا. سبحان اللہ. ان مالداروں کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، ایمان بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی. مال بھی دیا تھا، آخرت کی فکر بھی دی تھی. جب انہیں یہ پتہ چلا تو یہ عمل انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. ہم کیوں پیچھے رہے؟ اب یہ غریب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. نعم المال للرجل صالح، مال بڑا ہی اچھا ہے جب اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. نعم المال للرجل صالح، بڑا ہی اچھا ہے جب اچھے آدمی کے پاس ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی خوشحالی عطا فرمائی تھی، تجارت میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ دولت کے لیے صندوق نہیں تھے، تجوریاں نہیں تھی، بلکہ گھر کے صحن میں ڈال دیا کرتے تھے، بس اوقات کمرے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اشرفیوں کی بلندی چھت پہ لگا کرتی تھی. ایسی دولت ملی تھی. روم سے مال آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، یمن سے آ رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسی سخاوت بھرا دل بھی عطا فرمایا تھا. فرمایا کرتے تھے بھائی حدیبیہ میں 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ جان فروشی کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر جان قربان کرنے کا عزم کر رہے ہیں. چلو ان مبارک لوگوں کی فہرست لے کے آؤ، میں ان کے گھروں میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا بدر میں 313 آئے، ان کی بھی فہرست لے کے آؤ. ایک پیمانہ لیا اور وہ بھی ان کو بھی تقسیم کرنے لگے. صبح سے لے کر شام تک تقسیم کرتے کرتے سارا مال خرچ کر ڈالا. یہ ہے مال. نعم المال للرجل صالح، مال بہت اچھا ہے جب اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے. جب اور اپنی زندگی کی ضرورت کا مال معاملہ آیا، سادگی کے ساتھ شادی ہوئی. سارا مدینہ اتنا جتنا اب سارا مسجد نبوی ہے. بقی کا قبرستان بس مدینہ کے بستی سے باہر ہے، باہر تھا، اب تو ساتھ ملا ہوا ہے. یہ بستی سے باہر تھا. سارا مدینہ اتنا چھوٹا سا، اتنا بڑا مالدار. شادی ہوتی ہے اسی بستی میں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا کہ عبد الرحمن کی بھی شادی ہوگی. خبر تب ملتی جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ہے. کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ شادی ہوئی ہے. کہا بہت اچھا، اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا. بڑے اللہ نے بصیرت دی تھی، مال بھی دیا تھا، مال خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا. مال خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا. کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. خرچ کرنے کا مزاج ایسے اللہ کے راستے میں کہ دیتے ہی چلے گئے، ڈھیروں کے ڈھیر خرچ کر لیے. اور جب اپنے معاملے آیا تو روک رکھا. ایک باہر سے ایک آدمی، اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر کے باہر ایک شخص آیا، کچھ مانگ رہا ہے. تو آواز آئی کہ یوں لگا جیسے آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ چراغ بلا وجہ جل رہا ہے، بلا وجہ جل رہا ہے. تو اسے خیال آیا کہ کس کا دروازہ میں نے کھٹکھٹا دیا، یہ تو ایک چراغ پہ اتنا شور برپا کر رہا ہے، مجھے کیا دے گا. آئے 500 کی اشرفیاں پکڑ کے اس فقیر کو دے دی. وہ حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہو؟ آپ تو ایک چھوٹی سی چیز پہ گھر میں اتنے پریشان ہو رہے تھے. فرمایا اس کا حساب میں نے اللہ کے ہاں دینا ہے، اس کا حساب اللہ مجھے دے گا. یہ فرق ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے خزانے میں جمع کر لیا وہ تو محفوظ ہو گیا، جو تیرے پاس ہے وہ فنا ہو گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق.
حضرت عاصم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شاگرد پڑھتا رہا. جب جانے لگا تو استاد نے پوچھا کیا سیکھا؟ کہا حضرت ایک تو یہ سیکھا ہی، یہ بات سیکھی کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے ایک نہ ایک دن تو اس سے جدا ہونا ہی پڑتا ہے، زندگی میں یا موت کے وقت. تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، وہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گے. کہا اور کیا سیکھا؟ کہا اور یہی سیکھا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے آدمی کے پاس اسے محفوظ کر کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے. میں نے بھی اپنی قیمتی چیز اللہ کے دربار میں محفوظ کر کے رکھ دی ہے تاکہ محفوظ رہ جائے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کھجور کے درخت سب سے زیادہ اس صحابی کے پاس تھے. بیرحا ایک باغ تھا جو مدینہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. بہت خوبصورت باغ، شاندار پانی اور بہترین پھل اس باغ میں موجود تھے. اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بڑھیا نیکیاں تب پا سکتے ہو جب بڑھیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے سارے مال پہ نظر کی ہے تو مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسندیدہ میری نظر میں لگا، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور بھی فرمانے واہ 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 واہ، بڑا ہی اچھا پانی ہے اس کا، بڑا ہی اچھا باغ ہے، واہ واہ واہ. تو کیا مسلمانوں کا مزاج تھا کہ انہوں نے مسلمان اپنا مال کو اپنے لیے رحمت بنا لیا کرتے تھے، اللہ کا فضل بنا لیا کرتے تھے. اب تو میرے عزیزو مال فتنہ بنتا چلا جاتا، جتنا مال بڑھ گیا اتنی غفلت بڑھ گئی. پہلے شادی میں 1-2 تقریبات، اب 7 دن 15 دن تک شادیوں کی تقریبات ہی چلتی رہتی. اور پھر اس میں جو بےہودگی کا طوفان ہوتا ہے، الامان والحفیظ. پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے لیے وبال جان بھی بنایا، زحمت بھی بنایا، مصیبت بھی بنایا، کل قیامت میں اپنے لیے حجت بھی بنایا. گناہوں کو بھی فروغ دیا، رسم و رواج کی اشاعت کی، بے حیائی کا رواج بھی پایا. کس سے؟ مال سے. تو یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. اس کا استعمال ٹھیک ہو. اللہ نے مسلمان قوم کا ایک مزاج بنایا تھا سخاوت والا. مسلمان قومی طور پہ سخی ہوا کرتا تھا، اس کا امیر بھی اس کا غریب بھی سخی ہوا کرتا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک غریب گھرانے کی تصویر ہے. غریب گھرانہ، اس کی سخاوت کا منظر ہے اس آیت میں. غریب گھرانے کی سخاوت کا منظر ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نبی کی خدمت میں مہمان آتے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا کہ میرے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، بھئی اسے کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہا رسول اللہ میری سعادت ہے آپ کا مہمان کا میں میزبان بنوں. یہ بھی پتا ہے گھر میں ہے بھی کچھ نہیں. لے گئے اور جب گھر لے گئے تو سبحان اللہ، بیوی اس سے بڑھ کر سعادت مند، نہ چین بجمی ہوئی، نہ پیشانی پہ بل آئے، نہ تانا دیا کہ تم لاتے تو کچھ نہیں، مہمان اٹھا کے لے آتے. نہ پیشانی پہ بل آئے، نہ چین بجمی ہوئی، نہ تانا دیا، نہ برا منایا، بلکہ سعادت سمجھی، برکت آ گئی. اپنی میاں سے کہنے لگی بچوں کے لیے کچھ ہے انہیں سلا دیتی ہوں، آپ بھی ساتھ بیٹھ جانا، کھانا نہیں چراغ گل کے کر دیں گے، اور تاکہ مہمان اچھے طریقے سے سیر ہو کے کھا لیں. کیا سعادت بھرا گھر ہے، اور کیسا اللہ نے سخاوت کا دل عطا فرمایا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صبح صحابی آئے، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے یہ تعریف فرمائی ہے، تمہارے گھر آنے کا اس خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا. اور قیامت تک آنے والے مسلمان قوم کا مزاج بتایا ہے کہ اس کا امیر بھی سخی، اس کا غریب بھی سخی.
اس کا امیر بھی سخی، اس کا غریب بھی سخی. مسلمانوں کو مزاج نہیں تھا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی یوں ہاتھ کرتے. مسلمانوں کا مزاج اللہ کا نبی بنا گیا، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے کا مزاج نبی نے بنایا ہے، لینے کا مزاج اپنی امت کا نہیں بنایا. دینے کا مزاج بنایا ہے کہ دو گے اللہ کی طرف سے اور ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب سورج نکلتا ہے اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بھی نکلتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور عطا فرما. دوسرا بد دعا دیتا ہے اللہم ممسکا تلفا، مالا جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے تو اس کا مال ضائع کر دے. تو مسلمانوں کا مزاج تھا سخاوت کا، خرچ کرنے کا مزاج، جمع کرنے کا مزاج نہیں تھا، خرچ کرنے کا مزاج تھا. بلکہ خرچ کیا، محفوظ کرنے کا مزاج تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ایک مرتبہ بکری ذبح کی گھر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بچا ہے؟ بتا ایک شانہ بچا ہے، باقی سب تقسیم کر دیا. فرمانا نا سب محفوظ ہو گیا، ایک شانہ رہ گیا. سب محفوظ ہو گیا، ایک شانہ رہ گیا. تو خرچ کیا کرنا بلکہ محفوظ کر دینا ہے. کیا پیارا انداز اللہ اختیار کرتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بھئی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. باپ بیٹے کو دے دے 100 روپے، بیٹے میرے پیسے اپنے پاس رکھو، 90 واپس کر دو مجھے. کتنا خوشی سے دے گا. بس سارا ہی، آپ سارے بھی لے سکتے تھے، ساری بھی لے سکتے تھے، لیکن کچھ لے رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. اللہ کا دیا ہوا. بھائی میری دکان پہ سامان رکھ لیا، چیزیں رکھ دی، دکان کھول دیا، لیکن کسی کی بائر کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس دکان سے خریدنا، اس سے نہیں خریدنا؟ کون ڈال سکتا ہے؟ کاشتکار ہل چلا سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، زمین کو نرم کر سکتا ہے، باڑ لگا سکتا ہے، کھاد ڈال سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، لیکن اس بیج کو زمین کے اندر سے سلیقے سے پھاڑنا اور پھر اس کی نرم و نازک کونپل کا اوپر سخت زمین پہ نکالنا اور پھر گرم سرد ہواؤں کے اندر اس کی حفاظت کرنا اور پھر سورج اور چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی سے اس کے اندر مٹھاس پیدا کرنا، یہ انسان کے اختیار میں کہاں؟ یہ ذائقہ پیدا کرنا، یہ اس کے اندر رنگت پیدا کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دے دو. ہے بھی اللہ کا، لیکن جب بندہ دیتا ہے تو اللہ اتنا کریم ہے، کہتا ہے تمہارا یہ دینا ایسا ہے جیسے مجھے قرض حسنہ دینا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون مجھے قرض حسنہ دے گا؟ اور پھر سچا رب کیا کہتا ہے، سچا مولا کیا کہتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کے دوں گا. کیسے بڑھا کے دے گا مولا؟ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، تم بھی زمین پہ ایک دانہ ڈالتے ہو اور پھر اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے ملے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ایک کے 700 ملیں گے، لیکن خرچ کرنے کی زمین سازگار ہوئی اور تمہارا لقمہ حلال اعلیٰ درجے کا ہوا اور تمہاری جسے کہیں کہ اخلاص بھی تمہارا اعلیٰ درجے کا ہوا، پھر ایک پہ 700 نہیں، پھر تو اللہ اتنا دے گا کہ اللہ ہی جانتا کہ کتنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تو کوئی حد نہیں. جب مسلمان اپنے اللہ کو بھی سچا مانتا، رسول کو بھی سچا مانتا، تو کہاں بخیل ہوتا؟ پھر تو اس کی زندگی میں سخاوت ہوتی، دینے کا مزاج تھا، لینے غریب بھی دیا کرتا تھا. وہ بھی اگر اپنی روزی میں بڑھوتری چاہتا، اپنے رزق میں بڑھوتری چاہتا، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. وَيُرْبِ صدقات، صدقات دے دے میاں، بڑھ جائے گا مال تیرا. صدقات دے دے، تیرا مال بڑھ جائے گا.
بادروا بالصدقات فإن البلاء لا يتخطاها، جلدی کرو صدقات خیرات کرنے میں، اس لیے کہ یہ چیز بلائیں اور آزمائشیں اس صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی، بلائیں نہیں آئیں گی تمہارے مالوں پر۔ بادروا بالصدقات، جلدی سے صدقات دے دو۔ تو مسلمان سخی مزاج والا تھا، اس کا غریب بھی، اس کا امیر بھی، اس کا مرد بھی، اس کی عورت میں بھی سخاوت تھی۔ لیکن اب خواہشات کی فہرست اتنی طویل ہے وہی پوری نہیں ہوتی، بلکہ ساری خواہشات ضروریات کے فہرست میں آ گئی، سب زندگی کی ضروریات بن گئی، اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کے مزاج میں بخل آ گیا، بخل آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا، انت فی السماء ونحن فی الارض، اللہ آپ آسمانوں پہ ہیں اور ہم زمین پہ ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ ہم سے ناراض ہیں یا آپ ہم سے راضی ہو چکے ہیں؟ فرمایا جب تمہارے قومی امور حلیم اور بردبار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور موسم کے مطابق بارش ہونے لگ جائے اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ علامت ہے کہ آسمان والا رب راضی ہے۔ اور جب تمہارے قومی امور بدترین لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور بے موسم بارشیں آنے لگ جائیں اور دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ سخی ہوا کرتا تھا مسلم، اسے دینے کا مزاج تھا، مرد بھی عورت بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے نے ان کے پاس 1,80,000 قریب دراہم بھیجے۔ خادمہ سے کہا اتنا ہم کیا کریں گے؟ وہ عائشہ جس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا اور روزہ رکھ رہی تھی، باندی سے کہا اسے خرچ کر دو اللہ کے لیے، صبح سے شام تک سارا ہی خرچ کر دیا۔ آخر میں باندی کہنے لگے عائشہ کچھ تو رکھ لیتی، افطاری کر لیتی۔ فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایسا مزاج تھا مسلمانوں میں خرچ کرنے۔ یقین تھا نا کہ ایک زندگی ہے جہاں یہ سب چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر میرے عزیزو، جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اسے عافیت والی روزی نصیب فرماتا ہے، برکت والی روزی نصیب۔ ہو سکتا ہے گنتی میں نہ بڑھے، ہو سکتا ہے گنتی میں نہ بڑھے، لیکن اللہ اسے عافیت والی روزی نصیب فرماتا۔ ایک نواب صاحب تھے، میدا اتنا کمزور کہ قیمہ بھی کپڑے کے اندر ڈال کر چوسا کرتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے قیمہ، اسے بھی چوس کر پیا کرتے تھے، لیکن میدا اتنا کمزور تھا کہ وہ بھی ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ دولت بھی تھی اور رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ وہ گٹھرا اٹھا کے چل رہا ہے، اور ایک جگہ اس نے سائے کے نیچے بیٹھا، لکڑیاں ایک طرف رکھی، پسینہ صاف کیا اور بڑے بڑے روٹ نکالے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد سر نیچے رکھا، سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور میٹھی نیند سو گیا۔ تو یہ کہنے لگا میرے دل سے یہ بات چاہتا ہوں کہ میرا یہ سب کچھ لے لیا جائے لیکن یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے۔ ہاں میرے عزیزو، صدقات خیرات کی برکت سے اللہ روزی دے گا اور برکت والی دے گا، عافیت والی دے گا، اور نہیں تو بظاہر بہت دولت ہوگی، اس میں عافیت اور برکت نہیں ہوگی، اس میں عافیت اور برکت نہیں ہوگی۔ چوکیدار ہوگا مال کا بیچارہ، چوکیدار ہوگا بیچارہ مال کا، نہ کھا سکے گا، نہ استعمال کر سکے گا، نہ اس میں راحت اسے ملے گی۔ تو مسلمان سخی مزاج ہوا کرتا تھا، عورتیں بھی خرچ کرتی تھی، مرد بھی خرچ کیا کرتے، غریب بھی امیر بھی، کہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے اور دنیا میں اللہ برکت والی روزی دے رہا، برکت والی روزی دے رہا۔ خرچ کرنے کا مزاج تھا، سعادت سمجھتے تھے مسلمان اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ کے لیے خرچ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں اشرفیاں لے کر یوں اچھال رہے، یوں، اور ساتھ فرما رہے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتا رہے اللہ تو اسے ناراض نہیں ہوگا،
ایسا اللہ سے تعلق بن گیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے لگے، جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی حضور کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے. بچیاں بھی بڑی سعادت مند. دادا کہنے لگا بچیوں سے تمہارا ابا چلے گئے اور تمہارا بھی کچھ چھوڑا بھی نہیں. آج کی بچیوں کو سب کچھ بھی مل جائے، کہتے ہیں ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. خون پسینے سے باپ بیٹے کو سب کچھ بھی دے دے تب بھی بیٹا کہتا ہے دیکھو نا اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، آپ کیا کرتا رہے ساری زندگی. ہاں میرے عزیزوں، جیسی تربیت دی ویسے نتائج ملیں گے. جن ماحولوں میں انہیں ڈالا ویسی ان کی زبانیں ہوں گی. جو دنیا کی چمک دمک میں انہیں دوڑ لگوا دی ان پر، پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے سمجھ کے ماں باپ کو کوسیں گی نا بھائی، کوستے ہی رہیں گے ماں باپ کو. تو دادا کہنے لگے ابا تمہارے چلے گئے، کچھ چھوڑا بھی ہے؟ ان بچوں نے چھوٹے چھوٹے مٹکے لیے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالی اور اسے ہلانے لگ گئی. کہنے لگا ہمارے ابا تو بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. دادا نبینا تھے، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. سبحان اللہ. ایسا مزاج تھا گھر کے ہر فرد کا خرچ کرنے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق نے جو کچھ خرچ کیا اور جو کچھ میرے لیے قربانی دی ہے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس گھرانے کا بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق کو ہمارے پاس آنے دو، ہم بھی اسے اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہو جائے گا. اتنا عطا کرے. تو سخی ہوا کرتا تھا میرے عزیزو مسلمان، اور اللہ کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے خرچ. پھر مجال ہے اس دولت کی بنیاد پر بھائی بھائی سے ٹکرائے، مال کی وجہ سے خاندان بکھرے، مجال ہے مال کی وجہ سے بہن بھائی سے ٹکرائے. یہ جب بخل دلوں میں آتا ہے، ہوس، تب یہ مصیبتیں بنتی. جب لینے کا مزاج بنتا ہے، دینے کا مزاج ختم ہوتا ہے، تب یہ مصیبتیں آتی ہیں. جب صرف لینے کا مزاج ہے، بس تجوریاں میری بھر جائیں، میرا پیسہ بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، جب یہ مزاج ہوتا ہے تب دولت نفرتوں کا سبب بنتا ہے، تب گھر ٹوٹتے ہیں، تب گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. مسلمان خرچ کرنے والا ہوتا، اس کے اندر سخاوت ہو. یہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں لڑتا تھا کسی، یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز تھی. پیسوں کی بنیاد پر لڑنا بھی کوئی لڑنا ہوتا ہے، یہ مسلمان کا مزاج نہیں تھا. پوری اسلامی تاریخ صحابہ کی زندگی کہیں پیسہ کے مسئلے پر لڑائی نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ مزاج اللہ کے نبی نے ایسا بنا دیا تھا، سخاوت والا. خرچ کرو، خرچ کرنے کا مزاج. وہ تو ہر جگہ دیکھتے کہ ہم کس کو کیسی مدد کر سکتے، کس کو کیسے نفع پہنچا سکتے، اور خصوصاً قریب کے رشتہ داروں کو. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تیری روزی بڑھا دے گا. دوسری بات فرمائی وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ مالی تعاون، مدد، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. تو اپنے جتنا قریب ہوگا، باپ کو ضرورت ہے، ماں کو ضرورت ہے، بھائیوں کو ضرورت ہے، بہنوں کی ضرورت ہے. ارے میاں ضرورت مند ہے، صدقے کا ثواب ملے گا. ضرورت مند نہیں ہے، صدقے کے مستحق نہیں ہے، ویسے ضرورت ہے انہیں، ہدیہ کر دو گے. بس اوقات یہ ہدیہ ہزاروں صدقات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہدیہ یہ بہت سارے صدقات سے زیادہ باعث اجر ہوتا ہے. ہدیہ دے دو. دینے کا مزاج تھا، دینے کا مزاج تھا. اور یہ ایسی چیز تھی، اس سے مسلمان دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں پایا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے
وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات کے ذریعے. ایک مقولہ پڑھا ہے میں نے کہ صدقہ شیطان کے 70 جالوں کو توڑتا ہے. صدقہ 70 جالوں کو توڑتا ہے. دینے کا مزاج تھا، خرچ کیا کرتا تھا اللہ کے راستے. کبھی نہیں یہ سنا ہوگا اسٹاک ایکسچینج میں گیا کنگلا ہو گیا، یہ سنا ہوگا سود پہ کاروبار شروع کیا کنگلا ہو گیا، یہ سنا ہوگا شراب کا عادی بنا باپ کی ساری جاگیر دولت ضائع کر دی، یہ سنا ہوگا جھوے میں پڑ گیا ہاں کنگلا ہو گیا. یہ نہیں سنا ہوگا کہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کیا کرتا تھا فقیر ہو گیا. یہ نہیں سنا ہوگا. اس سے دنیا میں بھی برکت ملتی ہے، آخرت میں تو خزانہ جمع ہوتا ہے، خزانہ جمع ہوتا ہے. وہ محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اب نبی سے فرمایا ان سے صدقات لے لیں تاکہ انہیں پاکیزہ کر دے، یعنی ان کے دلوں سے دنیا کی محبت، مال کی محبت نکل جائے. یہ بڑا روگ ہے، جب مال کی محبت آ جائے تو نمازی حاجی بھی بھائی سے ٹکرا جاتا ہے. روزے دار خیرات روزے دار اور جسے کہیں کہ بڑی بڑی تسبیح کرنے والی بہن بھی بھائی سے ٹکرا جاتی ہے جب اس مال کی محبت. فرمایا صدقات ان سے لے تاکہ اندر سے یہ روگ نکل جائے، مال کی محبت، مال کی ہوس کا. تو دینے کا مزاج اللہ کے نبی نے بتایا ہے، خیرات کرنے کا مزاج، صدقات کا مزاج، یہ مزاج بنایا. اور بدترین بخل ہے، بدترین بخل یہ ہے، سب سے بدترین بخل یہ ہے کہ مال والا فریضہ زکات بھی صحیح ادا نہ کرے. یہ بدترین بخیل ہے. ایک فرض کی کفایت 70 نفل کر دے، ایک فرض کی. تو وہ شخص بدترین بخیل ہے جو زکات کے فریضے کے اندر بھی دل کی خوشی نہیں پاتا، برضائے رغبت نہیں دیتا. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں قرب قیامت میں 15 بیماریاں پیدا ہوں گی. ایک بیماری یہ ہوگی کہ وہ زکات کو توان سمجھے گا، بوجھ، ٹیکس بوجھ سمجھ کے دے گا، ہمیں پھر دینا پڑ گیا. بدترین درجے کا بخل ہے. خوش دلی نہیں ہے، حالانکہ سعادت سمجھتا، اپنی سعادت سمجھتا، خوش دلی کے ساتھ دیتا کہ میرے نامہ اعمال میں زکات کا فریضہ بھی لکھا جا رہا ہے. بعض صحابہ مزدوری صرف اس لیے کیا کرتے تھے کہ اس درجے کا مالدار بن جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی فریضہ زکات لکھا جائے. خوش دلی کے ساتھ برضائے رغبت زکات دے. والذین یکرزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اکٹھے کر رہے ہیں سونا اور چاندیاں، خرچ نہیں کرتے، فرمایا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جب آگ کے اندر یہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے. یہ بدترین درجے کا بخل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ما تلف مال من بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ. حتیم میں بیٹھے ہیں اور خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص کا مال ضائع ہو گیا. فرمایا ما تلف مال من بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ. خشکی اور تری میں جب بھی مال ضائع ہوتا ہے زکات کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے، زکات کے روک لینے کی وجہ سے. ما خالت الزکات مالا قط الا اهلكته. جب آدمی کے حلال مال کے اندر بھی زکات کی رقم رہ جائے تو وہ بقیہ مال بھی ہلاکت کا شکار ہو جاتا. حضرات علماء نے اس کی ایک بات اور لکھی، زکات دی پوری نہیں دی، زکات مال غیر محفوظ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی زکات کا مستحق نہیں ہے اور زکات لے رہا ہے،
اس نے اپنا بقیہ مال بھی ہلاکت میں ڈال دیا. زکات کا مستحق نہیں اور لے رہا ہے, اس نے اپنے بقیہ مال بھی ہلاکت میں ڈال دیا, اس کا مال ہلاک ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات دے دو اور اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. فطرتی چیز اللہ نے رکھی, کسی درجے مال سے ایک تعلق ہے. اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو آدمی مال ضائع کر دیتا, اس کی حفاظت کی شکلیں اختیار نہ کرتا, دنیا کا نظام نہ چلتا. اللہ نے اس درجے کے تعلق رکھا ہے مال سے انسان کا, اس لیے اللہ نے اپنی حکمت سے یہ نہیں فرمایا جتنا کمایا ہے سارا ہی خرچ کر دو, نہ یہ نہیں فرمایا, بلکہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے, 40واں حصہ, 40واں حصہ, لاکھ میں صرف 2,500 اسے حق تھا کہ کہتا آدھا دے دو, 3/3 دے دو, 1/3 اپنے سارا ہی دے دو, اسے حق ہے. لیکن دیکھیے کتنا کرم فرمایا, فرمایا 1/3, فرمایا 40واں حصہ, لاکھ میں سے 2,500, اور وہ بھی فرمایا مجھے یوں کہ بدلہ واپس کر دوں گا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس سے تمہارا مال بھی محفوظ ہوگا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی برکتیں بھی تمہیں مال میں نصیب ہوں گی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سال میں ایک ہی مرتبہ, سبحان اللہ, سال میں ایک مرتبہ. تو یہ بدترین درجے کا بخل ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی تنگ دل ہو جائے, اس کے اندر خوش دلی نہ ہو, اور اس کی ادائیگی بھی ٹھیک نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ کل اژدہا بن جائے گا یہ مال, اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے ڈسے گا اور کہے گا یہ ہے وہ مال جس کو تو اکٹھا کیا کرتا تھا, اژدہے کی شکل میں آ جائے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. بڑی بربادی ہلاکت ہے تانا دینے والے کے لیے, پیٹ پیچھے بے آبرو کرنے والے کے لیے بڑی ہلاکت ہے. کون ہے؟ الذی جمع مالا, مال جمع کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, اور اتنی مال سے محبت ہے, یحسب ان مالہ اخلد, ایسا لگتا ہے یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا اپنے ساتھ. کلا, نانا ایسا نہیں ہوگا, اسے تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اور جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے, اور جو جسموں تک نہیں پہنچتی, مال کی محبت دلوں میں ہوتی ہے, یہ آگ بھی دلوں تک جا پہنچتی ہے, دلوں تک جا پہنچتی ہے. مال جمع کرنے والا بخیل, خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. فریضہ زکوٰۃ بھی اس کی زندگی میں پورا ادا نہیں ہوتا. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے ان پر زکوٰۃ کے فریضے کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا حق ہے. جہاں ضرورت مند ہے, جہاں ضرورت ہے, وہاں بھی ان کے لیے ذمہ ہوتا ہے کہ اسے خرچ کرے. بہت ساری جگہوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن بخل ہر درجے کا ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی صحیح ادا نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو, ایسا مال اللہ کا فضل نہیں بنتا, ایسا مال رحمت نہیں بنتا, زحمت بنتا ہے, فتنہ بنتا ہے. اور اپنی اولاد کے لیے ایسا مال چھوڑ گئے تو کوئی خیر خواہی نہیں کی, کوئی خیر خواہی نہیں کی. صاف ستھرا مال ہو جس میں زکوٰۃ کا فریضہ پورا ادا ہو اور اس کی فکر ہو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز روزہ نہیں بلکہ قرآن کی ترتیب یہ نماز زکوٰۃ, نماز روزہ نہیں, نماز زکوٰۃ, نماز زکوٰۃ, یہ ساتھ ساتھ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا اور تقریباً 70 سے زائد جگہ پہ ذکر کیا.
زکات دے دو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ میاں فرما رہا ہے زکات دے دو، یہ نہیں فرمایا زکات نکال دو. صرف زکات نکالنا کافی نہیں، صحیح مصرف تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اخرج الزکا بھی کافی نہیں، آت الزکا، صحیح مصرف تک پہنچانا، صحیح جگہ پہ ہماری زکات خرچ ہو. میرے عزیزو، جس طریقے سے نماز ریاکاری کے لیے پڑھی جائے نماز نہیں رہتی، زکات ریا اور نام و نمود کے لیے دی جائے زکات نہیں رہتی، عبادت نہیں رہتی. کسی بھی عبادت کے اندر ذاتی مفاد پیش نظر ہو وہ عبادت نہیں رہتی. زکات کے فریضے کے اندر کوئی ذاتی مفاد پیش نظر ہو فریضہ عبادت نہیں رہتا. اس زکات کا فریضہ تب عبادت بنتا ہے جب خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اسے راضی کرنا مقصد. جہاں کسی عبادت میں اپنی ذات آ گئی، اپنا مفاد آ گیا، دنیا پیش نظر آ گئی، وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عبادت نہیں رہتی. اسی طرح فریضہ زکات کی ادائیگی کے اندر بھی فکر ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہاں، اس کا سب سے بہترین مصرف اپنے ارد گرد کے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، آدمی ان پہ نظر رکھے اور انہیں اس زکات انہیں دے دے. سب سے بہترین دو ثواب ملیں گے، ایک تو زکات کے فریضے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. صلہ رحمی کا ثواب. اور اگر وہ زکات کے مستحق نہیں ہے لیکن انہیں حاجات مختلف وقت میں پیش آتی ہے پھر انہیں ہدیہ کر دو. میں عرض کر رہا ہوں یہ ہدیہ بہت سارے صدقات سے زیادہ باعث اجر بن جاتا، بہت سارے صدقات خیرات سے زیادہ باعث اجر بن جاتا. پھر انہیں ہدیہ دے دو. لیکن یہ فریضہ زکات پھر صحیح مصرف میں خرچ کرو، صحیح مصرف. تو ایک تو رشتہ دار ہیں اور دوسرے درجے پہ اس کا بہترین مصرف للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. حضرات علماء نے لکھا اس سے وہ طبقہ مراد ہے جو دین پڑھ رہا ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہے، اشاعت دین، اور اس کا اس وقت بہترین مصرف مدارس دینیہ ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے اس بر صغیر میں ان مدارس دینیہ کا ایسا نظام قائم فرما دیا کہ جتنی دینی تحریکیں ہیں اور دعوت کے سلسلے، دینی کام کے سلسلے ہیں، الحمدللہ ان سب کا بانی کسی نہ کسی دینی ادارے کا فیض یافتہ ہے. جتنی دینی شکلیں، اور اللہ رب العزت نے ان دینی اداروں کو اس بر صغیر میں کیا بلکہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. یہ وہ ادارے ہیں جیسے بادل آتے ہیں اور سمندر اور دریا سے پانی اٹھاتے ہیں اور پھر اٹھا کر بنجر زمینوں کو سیراب کر دیتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ یہ مدارس بھی وہ سمندر اور دریا ہیں جہاں دین کے پیاسے، علم کے پیاسے آتے ہیں اور وہ اپنا سینہ بھرتے ہیں، پھر دنیا کی بنجر زمینوں کو آباد کر دیتے ہیں. آپ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں دیکھیں، جہاں بھی دین کی کئی صحیح دین کی خدمت کی شکل نظر آ رہی ہوگی آپ کو نظر آئے گا کسی انہی دینی اداروں کا فیض یافتہ چٹائیوں پر بیٹھا ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہے. تو میرے عزیزو، ان مدارس میں زکات دینے سے اور اپنا بلکہ مسلمانوں کے تو ذمہ یہ تھا، اس لیے کہ جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے، اسلامی معاشرے کے لیے ان مکاتب اور مدارس کا وجود ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ مسلمان ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے، ایک حصہ اپنے کمائی ہوئی کاروبار میں لگائے اور ایک حصہ خالص دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے استعمال. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آخری درجہ کم از کم اس کے زکات اور صدقات کا مصرف یہ مدارس دینیہ ہو. یہ اس آخری دور کے اندر جنہیں اللہ نے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ بنا. اور اللہ کی شان یہ ہے
کہ خصوصاً اس بر صغیر کے یہ دینی ادارے یہ مسلمانوں کے وسائل سے الحمدللہ اللہ نے چلانے کا انتظام کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی سعادت ہے کہ ان کا مال دین کی اشاعت میں لگ رہا، دگنا ثواب ملے گا. ایک تو ثواب ملے گا زکوٰۃ کا مصرف ٹھیک ہوا، اور دوسرا ثواب ملے گا صدقہ جاریہ کا، دین کی اشاعت اور حفاظت کا، دین کی اشاعت اور حفاظت کا. ان دینی اداروں سے جو بھی فاضل بن کے دین کی خدمت کرے گا، جب تک وہ خدمت کرتا رہے گا اس مال خرچ کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا، جتنی اس دینی ادارے کی خدمات عام ہوں گی اس ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو اپنا مال خرچ کرے. اس لیے کہ ان مدارس کا غرض و غایہ کوئی دنیا کی فیکٹریوں کا کاروباری شخص پیدا کرنا نہیں ہے، اور جسے کہیں کہ دنیا کسی فیکٹری اور مشین کا پرزہ بنانا مقصد نہیں ہے. الحمدللہ ان دینی مدارس کا ایک خاص مقصد ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد تھا. اور حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرمایا اس آیت میں مدرسے کا صرف نام نہیں ہے، مدارس کا کام موجود ہے. اور کام کیا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں فقاہت حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پھر قوم کو اللہ کی طرف جوڑ دیں اور اللہ کی نافرمانی سے انہیں ڈرائیں اور ان کی ایمان اور ان کی دین کی حفاظت کی شکلیں اختیار کریں. یہ مدارس دینیہ کا فیض اور اس کے فضلاء کا کام ہے. تو یہ نبوت کا کام ہے، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے. دنیا کے مفادات سے نظریں ہٹا کر روکی سوکی کھا کے گزارا کی زندگی اختیار کر کے الحمدللہ یہ مدارس کا فیض آپ کو جنگلوں میں بھی نظر آئے گا، صحرا میں بھی نظر آئے گا، اور آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب کے جسے کہیں کہ اطراف میں بھی نظر آئے گا. مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی شکلیں ان مدارس کی برکت سے آ جائیں. تو میرے عزیزو ہماری زکوٰۃ کا مصرف بھی ٹھیک ہو، اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی مال دے کر احسان نہ جتلائیں. ہاں وہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارا مال صحیح خرچ ہو رہا ہے. ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کی خدمت میں یہ چیز پیش کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو ایذا دے کے تانا دے کے اپنے صدقات اور خیرات کو خراب نہ کرو. تو دین کے کاموں میں ہمارا مال لگے، ہمارا مال لگے اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے مسلمان اپنے گھر چلا رہے ایسی مکاتب اور مدارس کی ذمہ داریاں بھی ان کے پاس، اور یہ اپنی سعادت سمجھتے، یہ اپنی سعادت سمجھتے. اور اس کی بڑی برکت ہے جب مال لگتا ہے نا میرے عزیزو، جس چیز پہ مال لگتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے. جس چیز پر مال لگتا ہے، اگر مال اخلاص سے لگا رہا ہے، عظمت کے ساتھ لگا رہا ہے، اس کام کی عظمت دل میں ہے، اور پھر مال لگا رہا ہے، یقین جانے وہ اس کی برکتیں اس کی زندگی میں اس کی اولاد میں ضرور ظاہر ہوتی. اگر اخلاص نہیں ہے اور اس کام کی عظمت نہیں ہے، بے شک پھر 20 سال سے اس کے ساتھ جڑا رہے اس کی برکتیں نصیب نہیں. عظمت ہو اس کام کی، مدارس کے کام کی اگر عظمت ہوئی، اللہ اس کی نسلوں کو علوم نبوت نصیب فرمائے. اگر اس کام کی عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ اسے علوم نبوت اس کی نسلوں میں عطا فرمائے گا. اور اگر عظمت نہیں ہے، 20 سال بھی جڑا رہے 30 سال بھی جڑا رہے، اس کی نسلوں کو وہ سعادت نہیں ملی. عظمت سمجھ کے اگر مال لگایا اور خدمت کی، یقین جانے اللہ وہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ وہ برکتیں نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی یہ حفاظت کی شکلیں ان کے معاشرے میں وجود پائیں اور ان کی حفاظت ہو، ان کی حفاظت ہو. تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم مسلمانوں کی زکاتوں کے مصارف دین کی خدمت کے کام، اور وہاں یہ اپنی سعادت سمجھ کے ان کے اندر اپنا مال خرچ کرے، برکتیں نصیب ہوں گی. ایک طرف ان کا فریضہ ہے زکات، بس اوقات مسلمان کہاں دیں زکات، کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو اتنے مدارس ہیں الحمدللہ، کوئی تو صحیح کام کر رہا ہوگا، بس اوقات کوئی نہیں کر رہا.
یہ میرے عزیزو الحمدللہ دین کی جو برکت ہے انہی کی برکت سے ہاں مل جائیں گے بہت الحمدللہ. تو اپنی زکوٰۃ ادا کی جائے، اہتمام سے ادا کی جائے. اور ایک بات زکوٰۃ کے معاملے میں ضرور پیش نظر رہے، ویسے علماء سے مفتیان اکرام سے یہ مسائل پوچھا کریں زکوٰۃ کے، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے اگر زندگی بھر زکوٰۃ غلط ادا کی تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو میاں ہم دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے، آئے ہی اس لیے کہ اللہ کی پسند معلوم کر ہوئے اس پہ عمل کرے، اور اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھے جائیں، پوچھے جائیں. چند بنیادی باتیں کہ ایک یہ کہ زکوٰۃ کی ایک تاریخ مقرر کی جائے، کوئی بھی اسلامی تاریخ مقرر کی جائے. اگر زکوٰۃ کی تاریخ آپ نے مقرر نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی. جس دن آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی تجارت کا سامان، سونا، چاندی، نقدی تجارت کا سامان، یہ چاروں ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن گئے، اس دن آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں. اس دن آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں. جس دن آپ مالدار بنے وہ اسلامی تاریخ کیا ہے اسے نوٹ کر لیں. آئندہ سال اسی تاریخ کو اپنا حساب لگائیں کہ اس وقت آپ کے پاس زکوٰۃ کی کل مالیت کتنی ہے. پتہ چلا 10 لاکھ روپے ہے، زکوٰۃ بنتی ہے اس کی. اب اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے 10,000 روپے. اب اس کی زکوٰۃ آپ چاہے اکٹھی دے دیں، چاہے 1 مہینے کے اندر دے دیں، 2 مہینے کے اندر دے دیں، لیکن آپ نے حساب اسی تاریخ کو کرنا. اگر آپ حساب نہیں کریں گے اور آپ نے حساب کیا 10 دن کے بعد، درمیان میں جو آپ نے رقم خرچ کر لی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یا آپ نے زکوٰۃ دے دی 10 دن پہلے حساب کر کے، 10 دن کے بعد جو رقم آئی اس کی زکوٰۃ رہ گئی، اس کی زکوٰۃ رہ گئی. اس لیے جب آپ تاریخ مقرر کر لیں گے، مثلا میں نے تاریخ مقرر کر لی 1 شعبان، سال بھر میرے پاس تھے 5 لاکھ روپے، اب 1 شعبان سے 1 دن تاریخ پہلے میرے پاس 15 لاکھ اور آ گئے، تو 1 شعبان کو مجھے 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. ہر مال پہ علیحدہ علیحدہ سال گزرنا ضروری نہیں. اور اسی طرح اگر 1 شعبان سے پہلے میرے پاس تھے 20 لاکھ روپے اور 1 دن پہلے بیٹے کی شادی ہوئی اور میں نے 16 لاکھ خرچ کر دی، اب مجھے 1 شعبان کو صرف 4 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. تو اس تاریخ سے پہلے جو خرچ ہو گیا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، لیکن اس تاریخ سے پہلے رقم آ گئی اس کو بھی شامل کر کے سب کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ تبھی ہوگا میرے عزیزو جب ایک تاریخ مقرر ہوگی. اور اگر اب تک نہیں کی، اب تاریخ مقرر کر لیں اور پیچھے پہ استغفار کریں. ایک زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہو اور پھر ہر دن ہر سال اس تاریخ پر حساب کر لیا جائے. اور سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ تو یوں کوشش کرے کہ جلدی سے ساری زکوٰۃ دے دے اور پھر آئندہ سال پہلے زکوٰۃ دینا شروع کر دے. اور 1 شعبان کو مثلا حساب لگا لے کہ میری اوپر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور دے کتنی چکا ہوں. جتنی دے چکا اسے مائنس کر دے، جو باقی رقم ہے فوراً زکوٰۃ ادا کر دے. تو پہلی بھی دے سکتے ہیں، پہلی بھی دے سکتے ہیں. اور اگر پہلے دیتے دیتے زیادہ دے دی، اس کو اگلے سال سے بھی مائنس کر سکتے، اگلے سال سے بھی مائنس کر سکتے. تو میرے عزیزوں یہ فریضہ زکوٰۃ ہے، یہ فریضہ زکوٰۃ ہے. اسے اپنی زندگی میں بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، بہت اہتمام سے. اس کا انکار تو کفر ہے اور اس میں کوتاہی کبیرہ گناہ ہے. اور اس کو اپنے مال کے اندر چھوڑ دینا، اپنے مالوں کو غیر محفوظ کر دینا. تو بہت اہتمام کے ساتھ، بچیاں بالغ ہیں ان کے بعد اپنا سونا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. نوجوان بچے ہیں بالغ ہیں ان کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم موجود ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. جس کے پاس جتنی جتنی مالیت اپنی ذاتی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے، زکوٰۃ دینی ہو. اور جس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو تو کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے؟ نہ. جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو. اس لیے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے سونا، چاندی، نقدی تجارت، ان 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ضرورت سے زائد سامان نہ ہو.
ضرورت سے زائد سامان نہ ہو. 4 چیزیں تو نہیں ہیں لیکن ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو یہ زکوٰۃ اس پہ فرض بھی نہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. اور گناہوں کے جتنے آلات ہیں یہ سب ضرورت سے زائد ہے, یہ سب ضرورت سے زائد ہے. اور کسی شخص کے پاس یہ گناہوں کے آلات ہیں اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے, وہ زکوٰۃ کا مستحق, چاہے وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ کی مستحق. تو اس بات کا اہتمام ہو کہ یہ مسائل پوچھ لیے جائیں کہ بھئی میں نے زکوٰۃ دینی ہے, ہاں, اور کن کن مالوں پہ زکوٰۃ ہے, میرا کاروبار ہے اور میرا الحمدللہ اتنا بڑی آمدنی ہے, تو اس تاریخ سے پہلے اپنی آمدنی کا حساب کرنا شروع کر دے اور اس تاریخ تک مکمل کر, اور پھر اس طریقے سے میرے عزیزو جلدی اس زکوٰۃ کو ادا کرے. یہ اسلام میں ایک محکم فریضہ ہے, ہاں, اور اس کی بڑی تاکید ہے, اس کی بڑی تاکید ہے. حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا. حضرت نے فرمایا زکوٰۃ کا انکار کریں گے جتنا حضور کے دینے زمانے میں دیا کرتے, اگر نہیں دیں گے میں ان سے قتال کروں, میں ان سے قتال کروں. اتنا اہم فریضہ. اور علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اسلام کو نئی زندگی یا حضرت صدیق کی برکت سے دی, اور پھر اسلام کی ایک نئی زندگی امام احمد بن حنبل کی برکت سے اسلام کو نئی زندگی. قبائل کے قبائل مرتد ہو رہے تھے اور زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. آپ نے ایسی حمیت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ ینقص الدین ونحی, دین مٹے اور دین میں کمی اور صدیق زندہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جو حضور کے زمانے کے اندر دین جس شکل میں موجود تھا اور جس قدر زکوٰۃ دی جاتی تھی اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اتنا محکم فریضہ ہے زکوٰۃ کا فریضہ ہے. تو میرے عزیزو اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے زکوٰۃ صحیح حساب کے ساتھ ہو, اہتمام ہو. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہماری زندگیوں میں صدقات اور خیرات اور خرچ کرنے کا مزاج, بڑی برکت ہے اس کی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جلدی آ جاؤ بھائی. ایک تو یہ ہے کہ ایک نکاح ہے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں, اور اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا, اور اس سے اگلے انشاءاللہ جو 23 جون کا اتوار آئے گا اس میں بیان ہوگا. جو 23 جون کا اتوار ہوگا انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا. البتہ آپ حضرات سے گزارش کے بعد حضرات تشریف نہیں لاتے اور پھر جب اعلان ہوتا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا, تو بیچارے اس دن آ جاتے ہیں جس دن بیان نہیں ہوتا, تو ان تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے تمام حضرات اپنے لمٹ رسم میں لکھوا دیا کریں, تاکہ یہ حضرات میسج کر دیتے ہیں کہ جس دن بیان نہ ہو تو میسج کر دیا کرتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اطلاع بھی ہو جایا کرے گی. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو نہیں ہوگا, پھر انشاءاللہ 23 کو ہوگا. محمد آصف صاحب, ذیشان بخاری, آپ موجود تھے؟ بچی سے پوچھ لیے, مجھے اجازت ہے. محمود علی, آپ موجود تھے؟ عادل, آپ بھی موجود تھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب محمد آصف صاحب، میں نے آپ کا نکاح کلثوم بی بی کے ساتھ بوکالت جناب ذیشان صاحب بشہر جناب محمود علی صاحب عادل صاحب بعوض 25,000 روپے مہر کے کر دیے، آپ نے قبول کر لیے؟ اللہ بہت قبول فرما لے بھی، ماشاء اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما مولا، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اس نکاح مسنونہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، باہمی محبتوں کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت کی خوشیوں کا، عزتوں کا ذریعہ بنا، اس نکاح مسنونہ کو اس کی زندگی میں، صحت میں، رزق میں برکت کا، وسعت کا ذریعہ بنا، نیک سارے اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا مولا، اپنے فضل سے دنیا آخرت کے سعادتوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنا، پائیدار خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ اے مولا، تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما مولا، جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے مولا، نوجوانوں کے لیے نیک سالے بچیوں کا انتظام فرما۔ اے مولا، ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہے مولا، ہر قسم کے بے حیائی، فحاشی کے فتنوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ ہے مولا، حرام سے حفاظت فرما، برکت والی روزی، برکت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا، گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ہمیں گھروں کا ماحول ایمانی نصیب فرما۔ اے مولا، ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما، گناہوں کے گندگیوں سے اپنے گھروں کو پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہے مولا کریم، اپنے فضل سے گناہوں کی نحوستوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ ہے مولا، تمام حاضرین کے تمام بیماروں کو اور تمام حاضرات کے تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ ہے مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما مولا، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کے بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی محنتوں کو، قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اس ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو باہمی محبت الفت نصیب فرما۔ اللہ، دنیا بن کے اندر ایمان کی ہواؤں کو عام فرما، ہدایت کے لیے، ہدایت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے اولادوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، امت مسلمہ کو ہر قسم کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما، اسلامی دنیا کے خلاف جو عالم کفر سازشوں میں شریک ہے اور مختلف تدبیریں اور سازشیں کر رہے، اے مولا مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرما اور ان کی سازشوں سے اے مولا اپنے فضل سے ان کی قوت اور طاقت کو اے اللہ ان کی قوت اور طاقت کو نیست و نابود فرما اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب، به 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 اجمعين برحمتك يا رب، به